جی حبیب صاحب، آبویسلی کیونکہ ایک صورتحال، ایک طرف اکانومی کی صورتحال ہے تو دوسری طرف پولیٹیکلی اتنی انسٹیبل سچویشن ہے جس کے اندر بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں بار بار کہ اب الیکشنز جلدی ہونے چاہیے. سر آپ کے خیال میں یہ کیا ایک پریکٹیکل پلان ہے؟ کیا سچ مچ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ پی ڈی ایم کی طرف سے، پی ایم ایل این کی طرف سے تو بالکل مختلف آوازیں آ رہی ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی. دیکھیے، جہاں تک انیشیٹو کا سوال ہے الیکشن کرنے کا، تو وہ تو وزیر اعظم کے پاس ہوتا ہے کہ وہ اسمبلیاں توڑے گا. اس کے بعد پھر صوبائی اسمبلیاں ہیں، ان کے ساتھ بھی وہ بھی ٹوٹنا ہوں گی، تبھی ہم ایک باقاعدہ طور پر حبیب صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ سر جی بالکل آ رہی ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی اسد صاحب، آئی تھنک وی ہیو لاسٹ دا کنیکشن ود حبیب صاحب. اسد صاحب، یہ جو اب پی ڈی ایم کی طرف سے پھر بات آ رہی ہے، ایک تو آف کورس جو فیصلہ چاہ رہے ہیں پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس کا، جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس نے کلیئر کر دیا ہے کہ تینوں پارٹیز کے اکاؤنٹس دیکھ کے ایک ہی وقت میں فیصلہ کرنا ہے. سر کیا یہ صحیح انٹرپریٹیشن ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی جو پاکستان تحریک انصاف سے آ رہی ہے، یا الیکشن کمیشن کے پاس یہ سپیس ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ سنا دیں؟ صاحب، عدالت عالیہ کی کوشش یہ تھی کہ ایک سیاسی جماعت ہو یا تمام سیاسی جماعتیں ہوں، آپ نتیجے تک پہنچ سکیں. اور تحریک انصاف کو میرے خیال سے ایسا کرنا نہیں چاہیے کہ ایک انٹرپریٹیشن کے پیچھے چھپتے ہوئے یہ کہے کہ تمام جماعتیں سامنے آئیں تو پھر اس کے بعد ہی آپ بات کی تہہ تک پہنچیں گے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پی ٹی آئی کے فورن فنڈنگ کا کیس کو ڈیسائیڈ کرے، اور اس اصول کو ضرور آپ سامنے رکھیں کہ تمام جماعتوں کا فیصلہ ہونا چاہیے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب تک باقیوں کا نہیں ہوگا تو میرا بھی نہیں ہونا چاہیے. یہی لائن آف آرگیومنٹ تحریک انصاف بار بار مسترد کرتی تھی باقی کیسز میں، اور اس میں پینما کا بھی ایک جو خصوصی ایک حوالہ ہے وہ بھی بنتا ہے. اسد صاحب ویری کوئکلی یہ بتائیے گا کہ کیا سچ مچ پاکستان تحریک انصاف کے خطرہ ہے یہ کہ وہ بین ہو سکتی ہے؟ بیفور آئی گو ٹو حبیب صاحب. عارفہ صاحبہ، میں آپ کے پروگرام پہ کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اس طرح کی سب جوڈس پروسیڈنگز پہ بہتر ہوگا کہ اس کے نتیجے تک پہلے سے آدمی نہ پہنچ پائے اور کہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں تو صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ واٹ از دی ایشو ایٹ اسٹیک ہیئر ان دس کیس؟ از اٹ ریئلی فورن فنڈنگ which can link to another country جس کی وجہ سے جی کہ کیونکہ ہماری سیاسی جماعتیں آخر کار ہماری نمائندگی کرتے ہیں، اور آئین پاکستان کو سامنے رکھتے ہوئے جو پاکستان کا نظریہ ہے اور پاکستان کے جو اپنے مفاد ہیں ان کو اولین ترجیح دینی ہے. اس لیے اگر کچھ ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جن کو کچھ مخصوص ذرائع فنڈ کر رہے ہیں تو وہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، اور آپ بین الاقوامی انٹرسٹ کو کے سہولت کار بن سکتے ہیں، چاہے وہ نیت کے ساتھ ہو چاہے بغیر نیت کے ساتھ ہو. تو اس کے پیچھے یہ لاجک ہے. لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ جب بھی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے بیانیے میں کچھ نقصان ہوتا ہے یا وہ کوئی انتخابات ہارتے ہیں تو بار بار فورن فنڈنگ کیس کا جو پرچم ہے وہ لہرانا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگلے 6 ماہ خود ہی اس کیس کو بھول جاتے ہیں. اگر آپ نے اس کو پرسیو کرنا ہے تو خود پرسیو اسے کریں. اور جیسے تحریک انصاف بھی کہہ رہی ہے، اس میں اگر اکراس دا بورڈ یہ سچویشن ہو تو اس کو ہونا چاہیے، لیکن پی ٹی آئی کے جو اپنے لیڈران ہیں ان کو اس کیس سے چھپنا نہیں چاہیے. بالکل صحیح. جی حبیب صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے جو زاہد صاحب نے گفتگو کی تھی سر، کہ ایک بہت انسٹیبل صورتحال ہے، پر سر کیا یہ انسٹیبل صورتحال جو ہے ہمیں الیکشنز کے قریب لے کے گئی ہے؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف سے بھی اب لگ رہا ہے کہ کم آواز آ رہی ہے امیڈیٹ الیکشن کی، اور دوسری طرف پی ڈی ایم نے تو پھر جس کو کہتے ہیں ری انفورس کیا اپنا بیانیہ یا اپنی بات کہ جی حکومت مدت پوری کرے گی. عارفہ، اس وقت ہماری جو پولیٹیکل سچویشن ہے اور ہماری ریاست کا جو سیاسی نظام ہے اس کے بارے میں ایک بات تو یقین سے کہی جا سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ایک مریض ہے جو اس وقت آئی سی یو میں پڑا ہوا ہے. ہمیں اس کی دوائی کا پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم الیکشن کروائیں گے تو پھر ہمارے ہاں صورتحال واضح ہوگی، لیکن ہم اس الیکشن کی طرف نہیں جا رہے، یعنی وہ دوا اس مریض کو نہیں دے رہے جو اس کی ضرورت ہے، بلکہ ہم ہر دوسری دوا اس پہ آزما رہے ہیں. تو اس طرح کی جب دوائیں آزمائیں گے تو نتیجہ وہی نکلے گا جو آپ کے سامنے ہے. آپ کسی کے کہنے سے ملک سٹیبل نہیں ہوتے، کسی کے دعوے سے ملک سٹیبل نہیں ہوتے. ملکوں کی سٹیبلٹی ہمیشہ
बाहर से देखी जाती है। हम पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं। क्या यहाँ पर बैठे हुए हम चारों में से कोई एक शख्स भी कह सकता है कि पाकिस्तान स्टेबल है इस वक्त? हम यकीनी तौर पर इसका जवाब है नहीं में। तो इंस्टेबिलिटी का हल तो इलेक्शन होता है, और हम इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे, तो लिहाजा हम अब इस मरीज को या इस हुकूमत जो दरअसल इस वक्त हमारी सियासी विल की मजहर बन के बैठी हुई है, इस हुकूमत को जितना चाहें खींच लें, ये क्लिनिकली डेड हो चुकी है। अब इसके अंदर जिंदगी की रमक बाकी नहीं रही, लेकिन हम उसी को चलाने पे अगर इस मुसिर हैं तो बस फिर चलाते रहें। इसके नतीजे में पाकिस्तान का नुकसान, इस तरह की हुकूमतें चलाने में पाकिस्तान का नुकसान पहले भी हुआ था, अब भी हुआ है। लेकिन एक जो करीबी अहम चीज़ है वो हमें समझ लेनी चाहिए आरिफा, के 2013 का जो इलेक्शन था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2012 में हार चुकी थी, और उस वक्त भी यही कहा जाता था कि अब इस हुकूमत की कोई हैसियत बाकी नहीं रही। तो 2023 में भी अगर इलेक्शन होना है तो मौजूदा हुकूमत अपना एक्चुअली जो रहा सहा पॉलिटिकल कैपिटल है उस वक्त तक खर्च कर चुकी होगी, और इसके पल्ले कुछ नहीं रहे। बिल्कुल सही जी।